جنت کے علاوہ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کیوں وعدہ کر رہا ہے؟ بس تمہارے ایمان ہو، عمل صالح ہو، ربانی زندگی گزار لو، اپنی نظروں کی حفاظت کر لو، اللہ تمہیں ساری چیزیں دینے والا ہے، حوریں دینے والا ہے، شادیاں کرانے والا ہے، بیویاں دینے والا ہے۔ جنت کی ایک حور ہے لعیبہ اور ایک ہے عینہ۔ عینہ جنت کی ایک حور ہے جس کے معنی آتے بڑی آنکھوں والے۔ قرآن میں وحور عین، اللہ کہتا ہے تمہاری بڑی آنکھوں والی حور سے تمہارا نکاح کراؤں گا، شرط یہ ہے اپنی چھوٹی آنکھوں کو بری شکلوں پر ڈالنا تم چھوڑ دو، تمہیں عینہ عطا کر دوں گا۔ عینہ جب چلتی ہے ادھر 70,000 خادم اس کے چلتے ہیں اور ادھر 70,000 خادم چلتے ہیں، ایک اس کے اتنے خادم ہیں، ایک ادھر 70,000 ادھر 70,000، جب وہ گیٹ سے نکلتی ہے اس کی خوبصورتی کا عالم بہت زیادہ ہے، اور ہائے ہائے جب وہ نکلتی ہے تو ہر قدم پر 1,00,000 نخرے دکھاتی ہے۔ دنیا کی عورتوں کو دیکھو جو شادی شدہ ہیں، تمہاری بیویاں کبھی سلتی ہوں کتنے نخرے تمہارے سامنے پیش کرتی ہوں گی۔ جنت کی حور جب نکلتی ہے ادھر 70,000 خادم ادھر 70,000 خادم، اس کے نخروں کا عالم کیا ہوگا؟ آواز لگا رہی ہے مجھے اللہ نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ اچھا جنت کی حور کو اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ ہم اور آپ کو مٹی سے بنایا، لیکن جنت کی حور مٹی سے نہیں ہے، پانی سے نہیں ہے۔ جنت کے اندر ایک نہر ہے، بیضہ، اس کے اندر اللہ پاک نے کافور کو، موتیوں کو، مشکوات ساری چیزوں کو ملا کر اس کے اندر رکھا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے حکم کرتا ہے اس سے حور نکل کر کے 120 فٹ کی باہر آ جاتی ہے، کپڑوں سمیت، ننگی کپڑوں سمیت باہر آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں وہ عینہ آواز لگاتی ہے، کہاں ہے وہ لوگ جو اچھی باتوں کو پھیلاتے ہیں؟ مجھے اللہ نے ان کے لیے بنایا ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ جو بری باتوں سے روکتے ہیں؟ مجھے اللہ نے ان کے لیے بنایا ہے۔ اور جنت کی ایک حور سب سے اچھی کوالٹی کی ہے، وہ لعیبہ ہے۔ لعیبہ کے معنی آتے ہیں بہت خوبصورتی، اتنی خوبصورت ہے کہ جنت کی جتنی حوریں ہیں سب اس کے اوپر فدا ہیں، سب اس کے اوپر عاشق ہیں، اتنی خوبصورت ہے۔ اور وہ گیٹ سے نکل کر کے آواز لگاتی ہے، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری؟ بھائی اللہ کو راضی کر کے آ جاؤ، مجھے لے لو۔ یہ جنت کی عورتیں آواز لگا رہی۔ تو میرے بھائیوں اللہ نے جنت میں بڑی چیزیں تیار کر رکھی، میں نے مختصر طور پر پیش کر دیا ہے۔ اگر جنت چاہیے ہے، جنت کی حوریں چاہیے ہیں، تو اللہ کو راضی کر کے مریں۔ اللہ کو راضی کر کے مرنا یہ موت نہیں، یہ تحفہ ہے۔ اور اللہ کو ناراض کر کے اگر مر گئے یہ موت نہیں ہے، یہ بہت بڑا خسارے کی چیز ہے، یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ رب راضی ہے تو سب کچھ مل جائے گا، رب ناراض ہے تو کچھ نہیں ملے گا۔ بس آخری بات کہہ کر بات ختم کروں گا، جب جنتیوں کو ساری چیزیں مل جائیں گی، اب اللہ سامنے آئے گا، کیا تم راضی ہو گئے؟ اے اللہ کیوں نہ ناراض ہوں؟ وما لنا لا نرضى وقد آتيتنا، تم نے آپ نے بہت ساری نعمتیں عطا کر دی، کیوں نہ راضی ہوں؟ کیا ہے میرے بندو، میں تمہیں ایک اور چیز جو سب سے بڑی نعمت ہے دے دوں؟ ہاں اے اللہ کیا چیز ہے؟ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیہ بعده ابدا۔ اے میرے بندو سب سے بڑی نعمت ہے یہ ہے، آج تمہارا رب تمہارے ساتھ محبت کا اعلان کرتا ہے، کبھی تمہارا رب اور ناراض نہیں ہوگا، تمہارا رب تم سے کبھی خفا نہیں ہوگا۔ اب جب یہ آواز اللہ کی سنیں گے، اللہ کے نام راضی ہو جائیں گے، آج ہے تو اب جنتی آواز لگا دیں گے، اے اللہ اب ایک سجدہ کریں گے، ایک سجدہ کریں گے، محبت میں کریں گے۔ نہیں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں سجدہ کرو گے، تم نے میری خاطر دنیا میں دھکے کھائے، میرے خاطر رکوع کیا، میرے خاطر سجدے کیے، میرے خاطر حرام چھوڑا، میرے خاطر سود و بیاج چھوڑا، میرے خاطر تم نے اچھے تعلقات بنائے۔ آپ دنیا کے اندر جب تم تھے، دنیا کے اندر جب بسے تھے، رام پور میں بسے تھے، تم میرا غلام تھے، میں تمہارا مالک تھا۔ اب تم جنت میں آ گئے ہو، مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، کوئی گھر والا اپنے مہمان سے کام نہیں کراتا۔ آج تمہارا رب تمہیں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہائے ہائے جب دیدار کرایا جائے گا، جنت کے لوگ کہیں گے، اے اللہ مجھے ساری نعمتوں کو چھین کر اپنا دیدار نصیب کر دو، میں نہیں ہٹوں گا جنت سے، میں نہیں جاؤں گا جنت میں، جنت کی حوروں کو نہیں چھوؤں گا جب تک کہ آپ کا دیدار نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے پریشان مت ہو، تمہارا رب روز صبح کو بھی دیدار کرائے گا اور شام کو بھی دیدار کرائے گا۔ کتاب میں ہے جب رب کا دیدار صبح کا کرو گے شام تک مست رہ جاؤ گے، اور جب شام کو اللہ کا دیدار کرو گے
گے تو صبح تک مست رہ جاؤ گے۔ دیدار اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی جنت عطا فرمائیں، جنت کی ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔